ایک بادشاہ کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے اور ان بزرگوں کو ایک بہت خاص وظیفہ آتا تھا جس سے سارے کام ہو جاتے تھے۔ بادشاہ ان بزرگوں کو کہتا تھا یہ وظیفہ مجھے سکھا دو۔ وہ بزرگ کہتے تھے نہیں، تمہیں نہیں سکھانا۔ بادشاہ تلاش میں تھا، اس نے وہی والا وظیفہ کسی اور سے سیکھ لیا، پڑھا 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو پھر ان بزرگوں کو بلایا اور کہا کہ وظیفہ تو میں نے سیکھ لیا اور وہ یہ ہے۔ بزرگوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن کہنے لگا کہ میں نے اس کو بہت دفعہ پڑھا لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو بزرگوں نے جو بادشاہ کے پاس سپاہی کھڑا تھا نا، اس کو کہا سپاہی فوراً بادشاہ کو گرفتار کر لو۔ سپاہی بزرگوں کا منہ دیکھ رہا ہے، بادشاہ کا منہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بزرگوں کو کیا ہو گیا۔ تو بادشاہ کو اس جرت پر بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے کہا سپاہی فوراً ان بزرگوں کو پکڑ لو، گرفتار کر لو۔ تو سپاہی دوڑے۔ تو بزرگوں نے کہا او بھائی ٹھہرو ذرا، یہ تمہیں بات سمجھائی ہے کہ دیکھو یہاں تمہاری بادشاہت میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا میں ظاہری طور پر میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا میرے حکم نے تمہارے سپاہی پر کوئی اثر نہیں کیا، اور ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میں نے کہا بادشاہ کو گرفتار کر لو، وہ ہلا بھی نہیں، اور تم نے کہا بزرگوں کو پکڑ لو تو انہوں نے میری بزرگی کا لحاظ ہی نہیں کیا۔ تو روحانی دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہے، اگر تم یہ وظیفہ با اثر دیکھنا چاہتے ہو تو روحانی دنیا میں تمہیں اپنا اثر بنانا پڑے گا، تمہیں اپنی حیثیت بنانی پڑے گی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اخلاص، نیک نیتی۔ اس سے عمل کی طاقت ہوتی ہے۔ عمل کی طاقت الفاظ سے نہیں ہوتی، عمل کی طاقت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے قرب سے۔ اللہ کا جتنا قرب حاصل ہوگا، جتنی اخلاص، جتنا خلوص نیت ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، اتنا ہی عمل کے اندر طاقت ہوگی اور اثر ہوگا۔